بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum. Welcome to Sunni Trend YouTube channel. ایک دن کی کہانی ہے جب ایک بڑے پہاڑ کے قدموں پر واقع ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نوجوان لڑکا نام کے احمد رہتا تھا۔ احمد کو اپنی آتش فشانی فہم اور اپنی علم کی تمنا کو پورا کرنے کی بے طلب تھی۔ وہ دن رات دور دور گاؤں کی سیر کرتا، عقلی معلومات حاصل کرتا اور پیر و مشائخ سے علم حاصل کرنے کی تلاش کرتا رہتا تھا۔ ایک دن جب وہ اپنے گاؤں کے دانائی پیر کے قدموں میں بیٹھا تھا، احمد نے سوال کیا، پیر صاحب، دنیا کے سب سے بڑے علم کو کہاں پایا جا سکتا ہے؟ پیر صاحب نے چمکتی ہوئی آنکھوں سے جواب دیا، احمد، اگر تم بڑے علم کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو تم نور کی پہاڑ جو چند پیچھے کھڑی ہوئی ہے کی سر پر جانا ہوگا۔ وہاں تم ایک صوفی کو پاؤ گے جو نے عمر بھر علم کی تلاش میں گزاری ہوگی۔ احمد کے دل میں بھرکت اور جذبے نے اس فیصلے کو بنا دیا کہ وہ اس دشوار سفر پر روانہ ہوگا۔ اس نے اپنے گاؤں والوں کو خدا حافظ کے کر عزم کی بات کی اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ سفر کی پہلی گھڑی سے آخری کے چکر رسائی تک اس کا سفر بہت کٹھن اور مشکلات بھرا تھا۔ وہ بڑی ریگستانوں کو پار کرتا، اڑان چڑھتا اور طوفانوں کا سامنا کرتا رہا۔ آخر کار ماہوں کی سفر کے بعد احمد نور کی پہاڑ کے بنیاد پر پہنچ گیا۔ جب وہ پہاڑ کی چوٹی کی طرف اس کا سفر شروع کرتا ہے تو ایک رازدار مسافر سے ملتا ہے جو اپنے آپ کو یونس کے نام سے معرفی کرتا ہے۔ یونس نے بھی علم کی تلاش کی تھی اور احمد کو اپنے ساتھ سفر کرنے کی پیشکش کی۔ مل کر وہ اس پہاڑ کی طرف چلتے ہیں اور ان کو راستوں پر چلتے وقت کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ جنگلوں میں بھٹکتے ہیں، خطرناک جانوروں کا سامنا کرتے ہیں، خطرناک پلوں پر چڑھتے ہیں اور مشکلوں کا سامنا کرتے ہیں۔ ہر چیلنج سے گزرتے وقت احمد اور یونس نے دباؤ، استقامت اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی اہمیت کے درس سیکھے۔ آخر کار نور کی پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ کر وہ وہاں کوئی صوفی ملتے ہیں جس کو وہ تلاش کر رہے تھے۔ وہ صوفی بوڑھا آدمی تھا جس کی لمبی سفید داڑھی تھی اور اس کی آنکھوں میں علم کی چمک تھی۔ اس نے احمد اور یونس کو گرمی سے خوش آمدید دی اور انہیں رہنے کی دعوت دی۔ کئی ہفتوں تک احمد اور یونس نے صوفی کے پاؤں کے نیچے بیٹھ کر ان کی تالموہے کو سمجھنے لگے۔ وہ علمی تلاش کے لیے دل سے تلاش کرنے کی اہمیت، رحم دلی کی اہمیت اور انسانیت کی بہتری کے لیے علم حاصل کرنے کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ صوفی نے انہیں اسلامی تاریخ اور فلسفے کی کہانیوں کو بھی سنایا اور نوجوانوں کو روشنی کی طرف رہنمائی کی۔ ایک دن جب احمد اور یونس پہاڑ کی چوٹی سے اتر کر اپنے گاؤں واپس جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، صوفی نے ان کو ایک خوبصورت قدیم قرآن کریم پیش کیا۔ انہوں نے کہا، یہ قرآن زمانوں کی علم کو شامل کرتا ہے۔ یہ تمہیں زندگی کی سفر پر ہدایت فراہم کرے گا۔ احمد اور یونس کے دلوں میں شکر کی بھرکت اور علم کی روشنی کے ساتھ وہ پہاڑ سے نیچے آتے ہیں،
جانتے ہوئے کہ ان کے پاس اب سب سے بڑا خزانہ ہے علم اور ایمان۔ وہ اپنے گاؤں کو صرف تلاش کرنے والوں کے نہیں بلکہ بھی علماء کے طور پر واپس آتے ہیں۔ انہوں نے اپنے سفر پر حاصل کی ہوئی سبقہ کو سب سے معلم کے طور پر بھی بانٹا، اور اسی طرح احمد اور یونس کے گاؤں نے علم اور روشنی کے سب سے بڑے خزانے کو ساتھ لے کر ایک علم و فلسفے کی مدرسہ کی طرح بنا دیا، اور ان کی نور کی پہاڑ پر علم کی تلاش کے اپنے سفر کی کہانی کو ایک انسپیریشنل داستان کے طور پر نسلوں کے درمیان منتقل کیا گیا، جس میں ایمان، استقامت اور علم کی تلاش کے اصول کی طرف کونے سے بتایا گیا، جس کو اسلامی روایت میں ایک مثالی کہانی کے طور پر چڑھایا جاتا ہے۔ Please subscribe our YouTube channel and press bell icon to get notifications of our latest uploads.